اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخیرات وأولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ توبہ ہے اور 10ویں پارے کا تقریباً آخری صفحہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک واقعہ اور ایک غزوہ رہنا چاہیے، اور اس کا نام تھا غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صحابہ فتح مکہ سے واپس آ کر کے اور تمام غزووں سے نمٹ کر کے ایک طریقے سے صحابہ تھکے ہوئے تھے، اور موقع ایسا تھا کہ نہ تو جیب میں کوئی پیسہ تھا اور گرمی نہایت شدید تھی، اور ادھر منافقین کا ایک جمگھٹا اس بارے میں لگا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرو تاکہ یہ آگے کسی غزوے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں نہ جا سکیں۔ ان تمام تر کوششوں اور تمام حالات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے چاہا کہ ابھی آپ کو ایک غزوہ اور کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ یقیناً اگر ایمان میں رتی برابر بھی کمزوری ہوتی تو اس وقت مومن یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تو تقریباً ہو گئے ہمیں جہاد کرتے ہوئے، اس جہاد کے دوران میں ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیا، ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آ گئے، گرمی سردی برداشت کی، سب کچھ ایسے مان لیجئے کہ تہو بالا ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں فتح مکہ ہو گئی اور ایمان والوں کو فتح نصیب ہو گئی، اب تو تھوڑی بہت مہلت ملنی چاہیے، کہہ سکتے تھے، لیکن ایمان والوں کی اسے چھوڑ دیجیے، بند کر دیجیے، سب کو بند کر دیں۔ بیان شروع ہونے کے بعد کوئی بھی کام نہ کریں، گرمی لگے گی۔ صحابہ اکرام کا جو واقعہ چل رہا ہے صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے، گرمی ہم اگر 10 منٹ برداشت کر لیں گے تو کیا پریشانی ہے۔ بہرحال اس 9 سال کے عرصے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی آپ کو ایک غزوہ کرنا ہے۔ اس دوران مومنوں کے ایمان کو آپ ناپ کر کے تو دیکھیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ فاسقین اور منافقین نے تو یہ کہا کہ صاحب ہم تو نہیں جا پائیں گے، آج ہماری ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچوں کے ساتھ حالات آ گئے، ہم کیا کریں۔ لیکن ایک طرف وہ طبقہ تھا مسلمانوں کا، مؤمنین کا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا، جن کی تعریف آج کی آیتوں میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ جو آپ نے منافقوں کا پیچھے سنا کہ وہ لوگ بہانے کر کر کے بیٹھ رہے تھے اور نہ جانے کے بہانے کر رہے تھے، دوسری طرف ذرا نظر گھماؤ، اور جو لوگ مؤمنین تھے ان کا کہنا کیا تھا؟ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے معه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے، انہوں نے اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا، اور وہ نکل پڑے، ایک لفظ نہیں پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی ہو رہی ہے، کیسی گرمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب کیسی گرمی؟ اب کون سا سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں،
ہمارا مال ہماری جان آپ کے قدموں میں ہے، آپ حکم کریں، ہم ننگے پیر جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی ریت پر آپ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے ایک دم تیار ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان ہی تو چلی جائے گی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ صحابہ کا تو طرز عمل یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے نیکیاں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پیار جتا رہا ہے، میرے پاس ان کے لیے خیرات نیکیاں ہیں، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ جو لوگ عذر کر کے ماں کا بہانہ، بیٹی کا بہانہ، باپ کا بہانہ، درد کا بہانہ، گھٹنوں کا بہانہ، سارے بہانے کسے بتا رہے ہو؟ اللہ کو، جو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس رب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، جو رب چاہے تو چلتے آدمی کی روح قبض کروا لے، جو رب چاہے تو پل بھر میں بغیر کسی مرد کے عورت کو حاملہ کر دے۔ یعنی اللہ کا حکم وہ ہے کن فیکون، جسے چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز سوال نہیں کرتی۔ یہ مادہ صرف انسان اور جنات میں ہے کہ وہ کیوں اور کیسے کا سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی مخلوق میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، قربانی لینے کے بعد تعریف کی، 10 سال 9 سال پورے 9 سال تصور کر کے دیکھیں، دل پر لے کر کے دیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو سعودی عربیہ جاتے ہیں، کس بنیاد پر چھوڑتے ہیں؟ بیوی اس بنیاد پر چھوڑتی ہے کہ میرے لیے کچھ روزگار کا انتظام میرا شوہر کر کے لائے گا، میرے بچوں کا خرچہ چلے گا۔ کوئی بیوی اس لیے بھیجتی ہے کہ بھئی میرے زیورات نہیں ہیں، پڑوسنیں تانے مارتی ہیں، چل بھئی باہر جا، کچھ لے کر کے آ، کچھ بنے گا۔ کچھ عورتوں کے اندر اپنی بھی کوئی ویلیو ہوگی، ساری وجوہات کی بنیاد پر عورت جانے دیتی ہے۔ وہی عورت اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی میں دین سیکھنے کے لیے شادی کے بعد مدرسے میں داخلہ لینے جا رہا ہوں، سڑک پر روڈ پر آ جائے گی بچوں کو لے کر کے، پہلے ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا آپ کو۔ یہ تصور کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بہت آسان نہیں ہے بچوں کو چھوڑنا دین کی خاطر۔ اور اس پر یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ کی بیوی کافرہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چھوڑ دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایمان لاؤ گی تو ایمان کے ساتھ ہم ہجرت آپ کے ساتھ کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے دین کی خاطر 2 روپے جیب سے نہیں نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑنا بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قربانی کے بدلے کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ان کے علاوہ جو صرف باتیں بنا رہے ہیں، باتوں سے اللہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے، یعنی اگر ان کا بس چلے تو وہ فرشتوں سے بحث و مباحثہ کر لے، صاحب نماز پڑھ لے، کیوں نہیں گئے تھے؟ بولے گھر کھانے کو نہیں تھا، دکان پر کسٹمر کھڑے ہوئے تھے، بچوں کو کیا کھلاتا۔ ایسا بھی حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بحث کریں گے، لیکن زبان سے آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ واقعہ آگے آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قربانی کے بعد اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ لوگ اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ کی جنت سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کب ہے؟ قربانی کے بعد۔ آپ اگر اللہ کے لیے فجر کی نماز میں بستر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کبھی کبھی مسجد میں امام اور مؤذن 1-2 آدمی اور، ہو گئی فجر کی نماز۔ تصور کرو اس جاڑے کے عالم میں صحابہ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر تلواریں لے کر کے مسلمین کے مخالفین کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کام صرف ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، مسجد میں آئیں نہ آئیں، قربانی دیں نہ دیں،
اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کا میدان خامخواہ نہیں بنایا ہے۔ پھر تو نمازی اور بے نمازی دونوں ایک سے ہو جائیں تو پھر حشر کے میدان کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ سب آ جاؤ بخش دیے جاؤ گے، سب آ جاؤ بخش دیے جاؤ گے۔ بڑا معاملہ خراب ہے۔ بہت سارے پیر صاحب، پیر کے کیا کہنے ہیں، وہ کہہ رہا نماز مت پڑھو بخشوا لوں گا تمہیں۔ کہاں سے بخشوائے گا بھائی؟ تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات، ان سے زیادہ لاڈلا اللہ کا کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی سے ذرہ برابر بغض رکھا انہیں بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ ہے تو اللہ کے یہاں بخش دی جائے گی۔ فاطمہ تیرا عمل تجھے کامیاب کرے گا، نبی کا بیٹی ہونا تجھے کامیاب نہیں کرے گا۔ تمہارے پاس کون سا ایسا سرٹیفکیٹ، تمہارے موبائل میں کون سا ایسا سافٹ ویئر ہے بھائی؟ تم کہہ رہے ہو نماز مت پڑھو سارے مریدین سے اور اللہ سے میں بخشوا لوں گا۔ جھوٹے ہو، کذاب ہو، اس لیے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن نازل ہی ہوا اس لیے ہے الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کرے گا اس کرنے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت یا غضب، جو دونوں میں سے جس کے قابل بھی عمل ہوگا اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قربانی نہیں دو گے، فجر کی نماز میں نہیں آؤ گے، تم مجھ سے بخشش کی امید مت رکھنا۔ ظہر میں تم نے کہہ دیا میں تو کام کر رہا تھا، عصر میں مارکیٹ کا وقت تھا، مغرب میں تھکا ہوا تھا، عشاء میں بیوی اور بچوں نے روک لیا، سارے بہانے اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہو۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ اگر قربانی دو گے ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے وہ ان کے لیے بہترین اور بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کامیابی ہے کوئی نہیں ہے۔ وجاء المعذرون، اب یہ دیکھیے جو بہانے ہم کرتے ہیں نا ان کا ذکر ہی آ رہا ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ منافق آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بہانے بناتے ہوئے، عذر کرتے ہوئے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار غزوے میں ذرا ہمیں نہ لے کر کے جائیں، بڑی تکلیف ہے، ابھی فصل کا مسئلہ ہے، وہاں فلاں جگہ چچے کے فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، وہاں جانا ہے، جوڑا بھی دینا ہے، پیسے بھی دینا ہے، ارینج کرنا ہے، کہاں سے کریں؟ یہ میں الفاظ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک سے ایک بہانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راضی کرنے کی کوشش کی کہ بس اس غزوے میں آپ ہمیں لے کر کے نہ جائیں، آپ اس غزوے میں ہمیں معاف کر دیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا من الاعرابی، دیہاتی گاؤں والے۔ اعراب کہا جاتا ہے گاؤں کے باشندوں کو، گاؤں کے رہنے والوں کو، لہذا میرا اور آپ کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے نہ جانے کی۔ وقعد الذین کذبوا، اور وہ لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وہ لوگ بیٹھ گئے، یعنی اللہ اور رسول کو جھٹلانے والے لوگ بیٹھ گئے۔ یعنی دو قسم کے لوگ تھے جو نہیں جا رہے تھے، ایک تو وہ جو آ کر کے کہہ رہے تھے ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ طبقہ ہو گیا معذرون کا، ایک وہ طبقہ تھا وہ آیا ہی نہیں، نہ اس نے ہاں کی نہ کی، گھر میں بیٹھ گیا، بولے جب سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا سب چلے جائیں گے پھر مارکیٹ میں اتریں گے ہم۔ جاؤ ہی مت، جاؤ گے تو بہانے بنانے پڑیں گے، جھوٹ بولنا پڑے گا، اور ہمیں تو جانا ہے ہی نہیں، نہ جائیں گے نہ سوال ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قانون صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رب کی طرف سے ہے جو وحی کے ذریعے ایک ایک منافق کو بتا دے گا۔ کچھ لوگ تو بیٹھ ہی گئے، کچھ نہیں بول رہے۔ فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، یہ جو لوگ بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، سب دھوکہ ہی تو ہے نا،
جھوٹے بہانے بنانا دین کے کاموں کے لیے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ ہی بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں پر، ان میں سے جو کچھ کافر ہیں، ان کافروں کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب آئے گا، عذاب علیم۔ میرے نبی کو تم معمولی سمجھ رہے، یعنی اصل مقصد یہ ہے، میرے نبی کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، تم نے سوچ لیا کہ ہم انہیں ان کے سیدھے پن کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہم انہیں جو سمجھائیں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ تم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ دوسرا شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ واقعتاً عذر والے تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، غزوہ تبوک کے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ضعف کا، بوڑھا تھا بیچارہ، ایک بوڑھا انسان ہے جس سے لاٹھی نہیں تھم رہی، وہ تلوار کیا تھامے گا، لیکن صحابہ میں بعض ایسے تھے، لاٹھی نہیں تھم رہی الگ بات ہے، جب کفر کا مقابلہ اسلام سے ہوا تو لاٹھی نہ سنبھلے نہیں سنبھلے، لیکن جب تلوار سنبھالنے پر آئے ہیں تو اپنے جانے سے پہلے 8-10 کو لڑکا کر کے گئے، جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں صحابہ کی، وہ صحابہ 8-10 کو ایسے نپٹا دیتے تھے۔ جسے اللہ کے لیے مرنے کا جنون چڑھ جائے اس سے آگے کوئی نہیں جیت پاتا ہے۔ ایمان تھا جو بول رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ جو واقعتاً مسلمان ہیں وہ بیچارے کمزور ہیں، کچھ مریض ہیں جو اٹھ نہیں پائیں گے بستر سے، تو کیا ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ جیسے پہلے ذکر کیا عذر کرنے والوں پر کیا آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ بھی تو عذر کر رہے ہیں، کیا ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ اللہ نے ان کو الگ کر لیا، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کوئی حرج نہیں ہے ضعیف اور کمزور لوگوں پر اور نہ ہی مریضوں پر، اور کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں اتنے مال کو جو وہ خرچ کر سکیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یعنی ان کا دل تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل سرشار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جائیں، لیکن بڑھاپا ہے کہ اٹھنے کو دے ہی نہیں رہا، وہ بخار ایسا ہے، طبیعت ایسی خراب ہے، کسی کی کمر میں ایسا درد ہے وہ چارپائی سے اٹھنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یہاں تیرا عذر قبول ہے۔ واقعتاً اگر کوئی آدمی ایسا ہے، غشی ہے، دیکھیے میں نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں جہاد سے تھوڑا سا پیچھے آ کر کے، جہاد بہت اعلیٰ ہے لیکن نماز بھی کم اعلیٰ نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہیں بخار ہے، دوا دیے، اس لیے میں مسجد نہیں جا رہا، آپ کا عذر ناقابل قبول ہے۔ جب تک آپ کو اتنا اثر نہ ہو جائے کہ آپ چارپائی سے کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں، مسجد میں مت جائیے، لیکن چارپائی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ چارپائی پر بھی بیٹھ رہے ہیں تو بخار تکلیف بیٹھنے نہیں دے رہی، فرمایا لیٹ کر کے پڑھیے، نہیں ہو رہا ہے آنکھوں سے اشارے کر کے پڑھیے، پیچھے سے تکیہ لگا لیں، کعبۃ اللہ کی طرف اپنے پیر کریں اور سر اپنا دوسری سائڈ کریں اور سر کے نیچے تکیہ لگائیں تو آپ کی آنکھیں کدھر ہو جائیں گی؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائیں گی۔ فرمایا اشارے سے نماز پڑھو، پہلو پر نماز پڑھو، لیکن جب تک آپ کو یہ پتا ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، تب تک آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں لگتا کتنا وقت ہے، میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نمازوں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ کیا ہوا سردی میں اگر غسل کر لیا ہم نے مر جائیں گے؟ اور چلو مر بھی گئے تو آپ کیا قیامت تک رہو گے؟ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے ایسا کہ آپ زندہ رہو گے جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا؟ اللہ نے اس باڈی کی ایک حد متعین کی ہے، ہڈیوں کا ایک وقت متعین کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بڑھاپے کی حالت میں اتنا زیادہ کہ ہڈیاں اور کھال دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہڈی کہتے ہیں میرا راستہ الگ تیرا راستہ الگ، ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بس سانسیں لے لو جتنے بھی ہیں اللہ کی طرف سے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اور اس امت کی ایگزیکٹ عمر 63 سال ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ اور ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی نے پردہ فرمایا 63 سال کی عمر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم
63 سال والے لوگ ہیں، اور احادیث میں بھی ہے اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ 63 کے اوپر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو میری آواز سن رہے ہیں، وہ سب کے سب اوور ٹائم میں چل رہے ہیں، کچھ بھروسہ نہیں، ویسے تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں، اور 63 کے اوپر ہے تو سمجھ لیجئے کل آپ کو قبرستان جانا ہے۔ تصور آ گیا؟ خدا کی قسم ایک نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ جس جوان کی ذہن میں یہ ہوگا مجھے قبر میں لیٹنا ہے، مجال ہے کہ وہ قبر کی وہ دہشت اس کو سونے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار جبھی ملے گا جب ہم اللہ کے سامنے سردی اور گرمی میں اپنے ماتھے کو رگڑ کر کے یہ کہیں گے، اے اللہ یہ سجدہ اس قابل نہیں ہے، تیری رحمت بلند ہے، اللہ معاف فرما دے۔ پھر کسی دن اللہ کو پیار آئے گا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اگر ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، نہیں چل سکتا جہاد میں، اور مال بھی نہیں ہے کہ خرچ کر سکے، فرمایا اگر دل صاف ہے تو مجھے اس کا عذر قبول ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو کوئی الزام ہی نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بھائیوں کا حق بھی دیتے ہیں، ماں باپ کا حق بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں جہاد میں بھی جاتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ یہ صفت یہاں کیوں لائی گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو عذر قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی، اب معاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ان اعمال میں یعنی ضعف میں وہ سوچ رہا تھا یہ ضعف میرا قبول ہو جائے گا، اور میں تو اتنے درجے کا ضعف میرے پاس ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس کا ضعف تھوڑا سا کم تھا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری یہ غلطیوں کو میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے سراسر ایک گناہ ہو گیا تو دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی کر لیا، چوتھا بھی کر لیا، اب تو چلو گناہ ہو ہی رہے ہیں، اب کیا ہے، اب تو پوری بارات ہے گناہوں کی۔ اللہ کو یہ ادا والے لوگ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں اب تو ایک گناہ ہو گیا اب کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ علیہ، یہاں پر ایک خاص واقعہ میں بہت انٹرسٹنگ ہے اور ایمان کو تازہ کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ صحابی آئے غزوہ تبوک کے موقع پر جو بیچارے غریب تھے، بہت زیادہ، بہت غریب تھے، یعنی اتنے غریب تھے کہ آج کے دور میں تصور کریں سائیکل لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو ہیں ہم، لیکن اللہ کی محبت بھی اس دل میں ہے، آپ کی محبت بھی اس دل میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، ہمارے لیے بس کوئی سواری ارینج کر دیجیے آپ، کوئی گدھا، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا، کیسا بھی ہو، لولا لنگڑا ہو چلے گا، بس منزل مقصود تک آپ پہنچانے کی ذمہ داری لے لیجئے، باقی یہ جانیں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں۔ بیچاروں کے پاس نہ کھانے کو تھا، نہ پہننے کو تھا، یعنی معمولی سے درجے کا پہننے کو، اور سواری کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر آج کا غریب یہ کہتا ہے کہ میں بھائی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اللہ کے دربار میں کیا جاؤں، میرے پاس تو کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہیں، مسجد میں کیا جاؤں، نہیں، اللہ غریبوں کا بھی ہے اور امیر کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے اور جوان کا بھی ہے اور بوڑھوں کا بھی ہے، اور اللہ کو وہ غریب بہت پسندیدہ ہے جو اپنی غربت کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے حضور میں آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ جو بھی تو نے دیا ہے وہ میری بساط سے زیادہ ہے، اے اللہ میرے سجدوں کو قبول فرما لے۔ غریبوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ اب وہ لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا، ارے بھائی تمہارے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، اب میں کیسے لے کر کے جاؤں، اتنے لوگ ہیں ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا کہ چلو تم چلے جاؤ، واپس گھر چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، مت جاؤ آپ۔ اب وہ بیچارے، ان کے اندر جو قدموں کے نیچے زمین نکل گئی، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ کو ہم پسند نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کسی کی سواریوں کی بنیاد پر اور گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، ورنہ تو امبانی اور اڈانی سب سے پہلے جنت میں ہوتے، لیکن ان پر جتنی لاٹھی پھرے گی، اگر یہ کفر پر مر گئے،
اللہ کو ان کے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنگلہ دینے والا بھی تو وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو سن کر کے بیچارے بہت تڑپتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز کو، صحابہ کے طرز کو قرآن نے دیکھی کس انداز سے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو کسی سواری پر سوار کریں. قلتا، آپ نے ان سے کہہ دیا، لا اجد ما احمل علیکم ما احملکم علی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے دینے کو آپ کے لیے. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ لوگ پیچھے مڑے اور مڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہے تھے اور سسکیوں سے رو رہے تھے. اے اللہ ہم غریب ہیں لیکن کیا ہوا، ہم اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اے اللہ آج سواری نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، کہیں یہ ہمیں آخرت میں بھی کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو جائے، معذرون میں کہیں شمار نہ ہو جائے. ڈر لگ رہا تھا، روتے ہوئے پلٹتے ہوئے جا رہے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اور اس بات کا غم لیے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر سکیں. رو رہے تھے، اللہ آج پیسہ ہوتا ہم بھی مسجد میں پیسہ لگاتے، اللہ پیسہ ہوتا اپنے نبی کے ساتھ ہم بھی تلوار لے کر کے جاتے، اپنے نبی کے ساتھ میں ہم بھی سواری پر جاتے. رو رہے ہیں سسکیاں باندھ کر کے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء. اب اس کے بالمقابل مالدار لوگوں کی پکڑ. فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر الزام ہے جو آپ کے پاس اجازت مانگ رہے ہیں، چھوٹ مانگنے آئے ہیں. تھوڑی بہت گنجائش ہے کہ اگر ہم نہ جائیں تو اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. بھئی کیسے کہیں تم سے، ایک دفعہ کہہ تو دیا، نفیر عام ہو گئی، چلو سب. اب کیوں آپ کے پاس کیا مال نہیں ہے؟ مال بھی خوب ہے، سواری بھی ہے سب. ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس سواری نہیں اور دل تڑپ رہا ہے، ایک طرف یہ ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہم اغنیاء، سب کے سب مالدار ہیں. غنیون کی جمع اغنیاء، وہ سب کے سب مالدار ہیں لیکن کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت چھوٹ دے دیں، اس بار نہ جائیں بس. اللہ فرماتا ہے رضوا بان یکونوا مع الخوالف. یہ جو بعد والے مالدار اور کنجوس اور کمبخت لوگ ہیں یہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، یعنی یہ جانا ہی نہیں چاہتے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہی نہیں کرنا چاہتے. تو مت کرو، ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے ایک قاعدہ ہے اللہ کا، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ ایک گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ لگتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو لگتے ہیں، پھر آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اب تو چاہے گا بھی تو نہ تیرا مال قبول ہوگا، نہ تیرے سجدے قبول ہوں گے، اور نہ ہی تیرا کوئی دوسرا نیک کام قبول ہوگا. اللہ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمدللہ یہ پارہ جو میں مراد آباد میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا وہاں کے حساب سے میں نے یہ شروع کیا تھا. بند کر